نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. نہ روح مذہب نہ قلب عارف، نہ روح مذہب نہ قلب عارف، نہ شاعرانہ زبان باقی. ہماری زمین بدل گئی ہے اگرچہ آسماں ہے باقی. صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما، حضرات علماء کرام، وارثین کتاب، نائبین رسول، جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فضلاء کے اجتماع کی نسبت سے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا. یہ میرے لیے، میرے رفقا کے لیے بڑا حسین موقع ہے. بہت سے حضرات جب سے فارغ ہوئے ان کا مظاہر العلوم جانا بھی نہیں ہوا. ان میں میرے معاصرین، ساتھ پڑھے ہوئے اور طلبہ بھی ہیں. قابل شکر ہے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے میرے لیے اور آپ کے واسطے مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. صبح ایک بات آئی تھی کہ اس طرح کے اجتماعات کا اصل مقصد اپنا احتساب، ماضی کا احتساب اور مستقبل کے پروگرام اور لائحہ عمل طے کرنے ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، کتنا ہم کر چکے ہیں، اس میں کتنے کامیاب رہے، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، کس نہج، کس انداز اور کس اسلوب سے کرنا ہے. وہ باتیں یہاں پر کی جا رہی ہے. مجھے معمور کیا گیا کہ آپ کے سامنے علماء کی ذمہ داری موجودہ حالت میں کیا ہے اس سے متعلق بات کروں. ذمہ داریوں کا تعلق تو بعد میں ہے. ذمہ داریاں میری اور آپ کی کیا ہیں اس کا تعلق تو بہت بعد کا ہے. اس سے پہلے اصل یہ ہے کہ آپ اپنے کو ذمہ دار سمجھیں. ایک آدمی کو کام بتا دیا جائے مگر وہ کام کرنا نہیں چاہتا، ذہن و دماغ اس کا تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے مفوضہ امور انجام نہیں دے پائے گا، اور اگر انجام دے گا تو کما حق کو وہ انجام نہیں دے پائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر اپنے ذمہ دار ہونے کا فکر اور احساس ہے. جو آیت شریفہ میں نے قرآن کریم کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک فکر بیان کی گئی ہے. حریص علیکم، حریص علیکم، ان کو دھن لگی ہوئی ہے.
دھن لگی ہوئی ہے ان کو، انہوں نے فکر اوڑھ رکھی ہے امت کی. تو جب تک کوئی آدمی فکر نہیں اوڑھے گا، فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا، تو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے گا. شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، متواصل الاحزان، غم میں ڈوبے ہوئے. فلاں جگہ پر کام ہونا تھا دین کا، کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا. فلاں جگہ پر لشکر گیا تھا، کتنی کامیابی ملی کتنی نہیں. فلاں خاندان کے پاس ہمارا قاصد پہنچا تھا، کون کون سی موانع اور کتنی رکاوٹیں ان کے سامنے ہیں. متواصل الاحزان، متواصل الاحزان، غم میں ڈوبے بیٹھے، غم میں ڈوبے. دائم الفکرت، اگلا جملہ، دائم الفکرت، ہمیشہ سوچتے رہتے اپنے کام کے بارے میں. جب تک فکر مند نہیں ہوں گے تو کام ہی نہیں ہو پائے گا. کون سے وقت میں سوچتے تھے؟ لیست لہو راحت، لیست لہو راحت، لیست لہو راحت، آرام کا کوئی خیال نہیں. غم میں ڈوبے ہوئے، طویل السم، لمبا فکر، راحت و آرام کا کوئی نام نہیں. اور سنت متوارثہ ہے، جب آدمی فکروں والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جب کوئی فکر کرنے لگتا ہے تو فکروں پر اللہ تعالیٰ کام کے فیصلے کرتے ہیں. ہمارا بڑا رونا یہ بھی ہو گیا کہ پہلے ہم کام کریں گے اور پھر سوچیں گے، جبکہ کام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے سوچنا، پلان بنانا، پروگرام طے کرنا اور اس کے بعد کام کرنا. میں نے کتاب میں پڑھا، انگریز 50 سال پہلے ایک لائحہ عمل طے کرتا کہ اس طرح کام کرنا، دنیا کو اس طرح چلانا ہے. وہ کل کا پروگرام نہیں بناتا، اگلے 50 سال کا پروگرام بناتا ہے، ایک پالیسی طے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پالیسی کے مطابق اپنے افراد تیار کرتا ہے. افراد تیار کرنے کے بعد پھر کام پہ لگاتا ہے. اور مسلمان پہلے کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد پھر سوچتا ہے پکائی تھی بریانی اور بن گئی کھیر، یہ کیا ہو گیا؟ تو پہلے سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا. جب بھی امت کے افراد نے فکریں اوڑھی ہیں، فکروں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو اللہ نے افراد پیدا کر دیے. کشمیر میں حضرت مولانا سید احمد صمدانی کو کھڑا کر دیا. دور اکبری میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کو کھڑا کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کو کھڑا کر دیا. اور جب دین کی تعلیم خطرے میں پڑی تو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم علیہ الرحمہ کو کھڑا کر دیا. اور جب دینی بیداری خطرے میں پڑی تو ایک ایسے نحیف و نزار کمزور جسے والے جن کی زبان میں بھی لکنت، حضرت مولانا محمد الیاس علیہ الرحمہ کو کھڑا کر دیا.
یہ فکروں پر فیصلے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رونے والے، صحابہ کرام راتوں کو رونے والے، اور جن کے میں نے نام لیے یہ حضرات راتوں کو رونے والے، ان کی فکروں پر فیصلے کیے. جب فکریں اڑ لی جاتی ہیں تو پھر بڑے کام بھی لیے جاتے ہیں، چھوٹے کام بھی لیے جاتے ہیں. جامعہ مظاہر العلوم جن کی نسبت سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہاں کے علماء نے، وہاں کے فضلاء نے بڑی بڑی خدمات انجام دی. سب سے بڑی کتاب ہمارے مروجہ نصاب میں بخاری شریف سمجھی جاتی ہے. بخاری شریف کی شروعات جہاں دوسرے حضرات نے لکھی ہے، تصنیف فرمائی، وہاں جامعہ مظاہر العلوم کے فضلاء نے بخاری شریف کی شروعات لکھی. بے شک بڑا کام ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا کام وہی ہے جو بڑی کتابوں کے تعلق سے انجام دیا جائے یا بڑے ادارے قائم کر کے انجام دیا جائے. مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے. سب سے پہلے جو دینی تعلیم کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے ہمارے دیار میں تو نورانی قاعدے سے ہوتی ہے. کہ بھئی یہاں بھی ایسا ہی ہے، نورانی قاعدہ. نورانی قاعدے کا لکھنے والا کون ہے؟ حضرت مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ. لدھیانہ کے رہنے والے حضرت مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی، اور یہ جامعہ مظاہر العلوم کے فارغ ہیں. آپ اندازہ کریں ایک گمنام سا آدمی جب فکر اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے کہ مجھے دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، اے اللہ مجھ سے دین کا کوئی کام لے لے، تو کام کیا لیا؟ نورانی قاعدہ لکھوا دیا. کون سا مکتب، کون سا مدرسہ ایسا ہے کہ جہاں نورانی قاعدہ نہ پڑھا جاتا ہو؟ کتنا بڑا ثواب. بخاری شریف کی بہت سی شروعات لکھی گئی، ہمارے کتب خانے اس سے معمور ہے، مگر ان کے پڑھنے والے کتنے؟ بخاری شریف پڑھنے والے کتنے؟ بخاری شریف پڑھانے والے کتنے؟ مگر ایک گمنام سا آدمی، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کے مطابق ایک ایسی خدمت انجام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بخاری وغیرہ کو پیچھے چھوڑ گیا. ہر مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھا جائے. جو بخاری پڑھ کر آیا وہ بھی نورانی قاعدہ پڑھ کر آیا، مسلم پڑھ رہا وہ بھی نورانی قاعدہ پڑھ کر آیا. بخاری پڑھانے والے کے عمل میں مولانا نور محمد صاحب کا دخل ہے. کتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے فکروں کے مطابق. تو سب سے پہلے اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے کو ذہنی اعتبار سے تیار کریں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا اے اللہ مجھے بھی اپنے کام کے لیے استعمال فرمائے. بغیر مانگے نہیں ملتا، اللہ سے مانگنا پڑے گا اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے واسطے ہمیں بھی قبول فرما لے. بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے، چھوٹو چھوٹو کو آگے بڑھا دیتے اللہ تعالیٰ. کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا نمبر کام کیا کرنا ہے، ذمہ داری کیا ہے. اور موجودہ زمانے میں، فتنے کے زمانے میں جو فتنوں کا دور چل رہا، جس کے بارے میں آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا واللہ لأتیحنہم فتنۃ، واللہ لأتیحنہم فتنۃ تدع الحلیم حیران. یہ تو کچھ بھی فتنے نہیں ہیں جو آپ کے سامنے ایک تابعی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا دیکھ لیجئے جناب حجاج نے ہمارا کیا حال کر رکھا، صحابہ کرام کو شہید کر رہا. فذکرت له ما لقیت من الحجاج.
حجاج کی طرف سے آنے والی 1,20,000 صحابہ کرام کو شہید کیا. فذکرت لہ ما لقیت من الحجاج، ہم نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت دیکھیے کیا کیا مصائب آ رہے ہیں، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں. سعید ابن جبیر کو عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر چکا ہے، سعید ابن جبیر کو پریشان کر رہا ہے، کیسی کیسی مصیبتوں کے ہمیں پالا پڑا ہے. ابو ذر غفاری نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول نے بتاتا ہر بعد والا زمانہ اس سے زیادہ خراب ہوگا جس زمانے میں تم جی رہے ہو. جس زمانے میں آپ موجود ہو اس زمانے کے اتنے چیلنج نہیں ہیں جنہیں بعد والے زمانے کے ہوں گے. جس زمانے میں آپ زندہ ہیں اس زمانے میں اتنے فتنے نہیں ہیں جتنے بعد والے زمانے میں آئے. اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس زمانے میں ہم موجود ہیں اسی زمانے کے فتنوں کو پہچان کر اور اپنی ذمہ داریوں کو جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. کیا فتنہ ہے؟ سب سے پہلا فتنہ اس وقت موجودہ زمانے میں ارتداد کا ہے. میری اولاد، میرے بھائی، میری بیٹیاں روز بروز آپ سنتے ہیں مرتد ہو رہے. روز بروز یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے. اس پر بند کیسے لگے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کرام اسلام کے فضائل، اسلام کے فوائد، ایمان کے فوائد اور ایمان پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب عوام الناس کو سنانے کا اہتمام کریں. اسلام کیوں چھوڑ رہا ہے ایک لڑکا؟ ایک لڑکی اسلام سے مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئی. اس کا گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں، مگر دین کی بنیادی باتوں کا اسے پتہ تک نہیں. تو جب اسے دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا، ایمان کتنا قیمتی ہے اور ایمان پر جنت کے وعدے ہیں، ذرہ برابر بھی بچا کر لے گیا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات مل جائے گی. جب تک ہم عوام الناس کو اس سے باخبر نہیں کریں گے تو تب تک معاملہ بڑا کھٹائی میں پڑا رہے. اس کے لیے کیا کریں؟ فضائل کمالات جو حضرات ائمہ ہیں، مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کو چاہیے کہ 5 منٹ کا وقت عشاء کے بعد یا عصر کے بعد جب بھی آپ کے پاس موقع ہے، بلکہ اس کی بجائے کہنا چاہیے جب بھی آپ کے پاس سامعین اور آپ کے مقتدیوں کے پاس بیٹھنے کا 5 منٹ کا وقت ہے، اس اعتبار سے ان کو 5 منٹ کا وقت ہے. اور حضرت محی السنہ علی رحمٰن نے تو باقاعدہ ترتیب لگا رکھی ہے کہ ہر امام اپنی ذمہ داری نبھائے. کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ. امام بھی ذمہ دار ہے، باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، استاد شاگردوں کا ذمہ دار ہے، اور امام اپنے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے. آج کل ائمہ نے سمجھ لیا کہ وہ نماز پڑھائی اور واپس مصلی سے باہر کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی قطعاً فکر نہیں ہوتی، جبکہ آپ مسئول ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. تو حضرت شاہ محی السنہ علیہ الرحمہ کے بقول 5 منٹ کا وقت لوگوں کی ترتیب کے اعتبار سے آپ ان کو دیں اور دین کے بنیادی اور ضروری مسائل آپ ان کو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ختم نبوت کا انکار، یہ فتنہ بھی بڑا سر اٹھا رہا، اور یہاں تو حیدرآباد وغیرہ اور اطراف میں وہ شکیلیت کا ایک فتنہ برپا ہو رہا ہے. حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے انکار کیا جا رہا ہے. ختم نبوت کا انکار کر دے تب کافر، مہدویت کا دعویٰ کر دے تب کافر، حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا انکار کر دے شیعہ بن گیا.
یہ سب راستے ہیں اسلام سے بہکنے کے. ان سب راستوں پر قدغن لگانا اور لوگوں کو بتانا یہ پھولا 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 پھولا. تو دو ذمہ داریاں، ایک اسلام اور ایمان کا کمال بتانا، اور نمبر دو اس کے خلاف جو فتنے برپا ہو رہے ہیں امت کو ان فتنوں سے واقف کرانا. حضرات ائمہ کرام اور اس کے علاوہ جو مبلغین ہیں جلسوں میں مجالس میں رہتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آنے جانے والوں کو ان سب چیزوں سے واقف کرائیں. احکام اسلام کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور میڈیا طرح طرح کے شکوک و شبہات کو پیدا کر رہا. ان کے اوپر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے. بہت سے بچے ہمارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی کے پاس آ کر وہ اپنے شک اور شبے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے علماء مطالعہ نہیں کرتے. وہ اپنا شک اور شبہ رکھ رہا ہے، آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، ارے تو کافر ہو گیا، فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس کا اعتراض سنیں، اس کا شبہ سنیں، اور سننے کے بعد پھر اس کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ جواب دیں. اب نہیں تو پھر نقد جواب نہیں دے سکتے تو کسی سے معلومات کر کے جواب دیں، اور اس کی بات سے بکھر نہ جائیں. انک لعلی خلق عظیم کا مزاج بنے، بڑی شفقت کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا برتاؤ کریں اس کے سامنے. کیا کریمانہ اخلاق ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. کتنا بڑا سوال کر لیا. یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. ہم میں سے اگر ہمارے سامنے کوئی رکھ دے یا کسی بڑے بزرگ کے سامنے رکھ دے تو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، خبیث، نالائق، مردود. یہ کیا کہہ رہا؟ فاقبل الصحابۃ علیہ، صحابہ کرام یہ سوال سن کر متوجہ ہو گئے. فزجروا، اشاروں میں ڈانٹنے لگے. اقبل الصحابۃ علیہ فزجروا، ڈانٹنے لگے. کیا کہہ رہا؟ کیا سوال کر رہا؟ کیسی بات کہہ رہا؟ کس کے سامنے کہہ رہا؟ کریمانہ اخلاق دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے سوال کیا. اپنا مختصر سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ. کیا تو یہ پسند کرے گا کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں. حتیٰ کہ پھوپھی تک گنایا. ماں کے ساتھ تو نہیں چاہتا کوئی زنا کرے، بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو نہیں چاہتا، تیری پھوپھی کسی کی موتوا بنے تو نہیں چاہتا؟ یا رسول اللہ نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. اس کے واسطے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کا گناہ معاف کر دے. اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کا دل بھی پاک کر دے، دل بھی پاک کر دے. اللہم حسن فرجہ، اللہ شہوت اس کے اندر موجود ہے، ناجائز شہوت، اللہ اسے ختم فرما دے. اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. ایسا کریمانہ برتاؤ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صحابی کا یہ حال تھا
کہ جس قدر نفرت ان کو زنا سے ہو گئی اتنی کسی اور زنا سے، اتنی اور کسی گناہ سے نہیں۔ تو اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں، ان سے باتیں کریں، ان سے ان کے اعتراضات سمجھیں، ان سے ان کے شبہات کا جائزہ لیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، کیا ان کے اعتراضات ہیں۔ وہ جو ہماری اکائیاں کام کر رہے ہیں، مدرسے، خانقاہیں، تصنیفی ادارے، ان کو بھی اثر نو اپنے عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں افراد بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے، جواب دینے والے افراد بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ تو اپنے نوجوانوں کو باطل عقائد سے باز رکھنے کی پوری کوشش کریں اور کریمان اخلاق کے ساتھ ان کو جوابات دیں۔ تیسری بات، ہم مدرسے والوں نے ایک ہی چیز کو اپنا ٹارگٹ بنا رکھا ہے، مدرسہ، مروجہ نصاب، کتابیں، اس کی شروعات، بس ساری زندگی اسی میں لگ رہی ہے۔ انڈیا گورنمنٹ کی رپورٹ جو اڈوانی صاحب نے تیار کرائی تھی، اس کی روح سے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد صرف 4% ہے۔ اڈوانی صاحب کی رپورٹ یہ ہے، جو انہیں کمیشن بنا تھا، کہ مدرسوں میں جانے والے طلبہ کی تعداد صرف 4% ہے، اور 96% کہاں گئے بھائی؟ 96% مسلمان کہاں چلے گئے؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ ہم 4% کی تو محنت کر رہے ہیں، 4% کو قرآن، حدیث، مسائل، احکام بے شک کرنا چاہیے، 4% کی تو فکر ہم کریں، اور 96 کی کون فکر کرے گا؟ تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ اپنی علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اسکول کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کریں، اور وہاں اپنا وقت دیں، اپنا وقت لگائیں۔ ٹمکور میں ایک ڈینٹل کالج ہے، میرا وہاں جانا ہوا، تو وہاں میری بات بھی رکھی، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، اچھے اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر بڑے، وہ آئے۔ پروگرام کے بعد میں جو بات سامنے آئی، انہوں نے کہا جی اصل میں ہمیں علماء کرام سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ علماء کرام سے جب بھی بات کرو تو بہت جلدی سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طبقہ اسکول اور کالج کا ہم نے آج تک ان سے بات ہی نہیں کی، یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میرے جو تجربے میں آئی اتنی بات کر رہا ہوں سر۔ تو میرے عزیزوں، میرے برابر والوں، میرے چھوٹوں، میرے بڑوں، ہمیں 96% کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہفتے میں ایک دن، جمعے کا دن، اتوار کا دن، کوئی سب دن مقرر کر لے جس دن چھٹی ہو، اور ان سے جا کر ملاقاتیں کریں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے واقف کریں، بنیادی تعلیمات دیں۔ چوتھی چیز جو ایک پریکٹیکلی اور عملی ہے، جیلوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی، سب سے زیادہ جیل مسجد آباد ہو کہ نہ ہو، مگر مسلمانوں سے جیل آباد ہے۔ ان میں بے قصور بھی بہت ہیں، قصوروار بھی ہیں، ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں، مگر ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا نہیں ان کی کیا ضروریات ہے، وہ دین سے کتنا فیصد واقف ہے۔ بنگلور میں حضرت مولانا عبد المعید صاحب ندوی ہے، حضرت مولانا مفتی صاحب نے اس سے پہلی مجلس میں بڑی اچھی بات فرمائی کہ اصل میں ہم سب ایک ہی ہیں، مظاہری ہو، قاسمی ہو، ندوی ہو، ہم سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے اور سب کاریگر ہیں۔ ہمیں تو اشتراک سے کام کرنا چاہیے، اشتراکی عمل ہونا چاہیے۔ تو حضرت مولانا عبد المعید صاحب ندوے سے فارغ ہیں، بڑے فکر مند ساتھی ہیں۔
انجینئر بھی ہے، وہ جیل میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے میری بات بھی رکھی جیل میں کہ آج فلاں دن ہے، جمعے کا دن ہے، آج آپ کی بات ہوگی. جب ہم گئے تو ہمارا ایک لمبا قافلہ تھا، اس میں نے دیکھا 12 ٹرک تھے. کسی میں راشن تھا، کسی میں پھل تھے، فروٹ تھے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ لے گئے. وہاں جمعہ پڑھایا ہم نے. اس وقت حالات ذرا ٹھیک تھے، اب تو اپنے پڑھنا سا مشکل ہو رہا. ہر بعد میں آنے والا زمانہ خطرناک ہوگا پہلے والے سے. وہاں ہم نے جمعے کی نماز پڑھائی. اس کے بعد بات رکھی گئی. بہت بڑی تعداد تھی، میرے خیال سے کم 4-5 ہزار آدمی ہوں گے. ان میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. سب سے بات ہوئی. اس کے بعد ہم نے وہیں افطار کیا سب کے ساتھ. افطار میں مسلمان بھی شریک ہے، غیر مسلم بھی شریک ہے. اور ہدیے ہدایا، تحفے تحائف، چادریں، رومال، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح مسلمانوں کو دی گئی بعینی، اسی طرح مولانا عبد المعید صاحب نے سب غیر مسلموں کو بھی تقسیم کرائی. اور یہ ان کا مسلسل معمول ہے. تو اگر یہاں کے علماء کر رہے ہیں تو بے شک کرتے رہنا چاہیے. اور اگر نہیں کر رہے اور جن علاقوں میں نہیں ہو رہا تو آپ جیل کی انتظامیہ سے پرمیشن لے کر وہ پرمیشن دیتے، پرمیشن لے کر آپ وہاں جائیں، ہدیہ تحائف غیر مسلموں کو دیں. سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے، ندوۃ العلماء کا ایک وفد مظاہر علوم آیا. اس وقت میں، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، پیام انسانیت کے نام پر وہ تحریک چلا رہے تھے. بڑی تحریک ہے، حضرت مولانا کی تحریک ہے. تو وہ اس کام کے لیے کام کر رہے تھے کہ علماء کو اس میدان میں آنا چاہیے. صرف اسلام کے نام پر کام نہ کیا جائے، انسانیت کے نام پر کام کیا جائے. صرف اسلام کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر کام کیا جائے. ہم نے مظاہر علوم میں حضرت مولانا سید شاہی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ضلع سے روحی رواں اور ہمارے سرپرست ہیں، تو ہم نے ان سے اجازت مانگی. ان کو بتا کر کہا کہ آئیں، تو حضرت مولانا نے اجازت دے دی. اور وہ ہم نے باقاعدہ تنظیم بنائی. سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے، اس کا نام لے کر اس کو وعدے نہیں کرنا چاہتا. وہاں کے طلبہ ہم سے آئے اور رابطہ قائم کیا، اور انہوں نے اپنی یہ بات سنائی کہ ہم ہفتہ واری اس میں جاتے ہیں ہاسپٹل. چھوٹے چھوٹے پیکٹ انہوں نے بنا رکھے ہیں، کسی میں کیلا ہے، کسی میں سیب ہے، کسی میں سنترا ہے، اس طرح پیکٹ بنا رکھے. اور یہ کہا کہ جمعہ صبح نکل جاتے ہیں اور ہاسپٹل میں جتنے بھی مریض ہیں ریڈی میڈ چیزیں جیل انتظامیہ کی طرف سے پیش کرنے کی جاتے ہیں، وہ سب ان کو پیش کرتے ہیں. ایک اچھا تاثر قائم ہوا. تو اپنی خدمت کا دائرہ صرف یہیں تک محدود نہ رکھیں. آپ انسانیت کے علمبردار ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سب کی بھلائی، سب کی بھلائی، سب کی بھلائی. غیر مسلموں سے تعلقات استوار کیے جائیں. جو آپ پروگرام منعقد کرتے ہیں، کراتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، ان میں غیر مسلموں کو بڑی تعداد میں بلایا جائے. جمعیت علماء تو اپنے پلیٹ فارم سے بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہی ہے، مگر ہم مدارس والوں کو، وہ جمعیت کا ایک پلیٹ فارم ہے، مدارس والوں کو بھی مدارس کی حیثیت سے غیر مسلموں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں ان میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد کو بلایا جائے. ہم کیا کرتے ہیں اصل میں، اگر غیر مسلموں کو بلاتے بھی ہیں تو ایک نیتا جی کو بلا لیا، اس کی بات کرا دی، اسے کھٹا میٹھا کھلا دیا، جو آپ کے یہاں آیا وہ آپ کی کہے گا، مگر بعد میں جا کر وہ کہنا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں.
لیکن اگر چھوٹی کلاس کے چھوٹے درجے کے آپ غیر مسلموں کو، جن کو بیچارے کھانے کے واسطے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، اگر آپ ان کو بلائیں اور اپنے دسترخوان کو، مدرسے کے دسترخوان کو ذرا سا وسیع کریں، تو جو نفرتیں پنپ رہی ہیں وہ آپ کے واسطے صد و ڈھال بن کر کل کو کھڑے ہو جائیں۔ تو غیر مسلموں سے تعلقات قائم کیے جائے، اپنے اجلاس میں جو اصلاح معاشرہ کے ہوتے ہیں، پیام انسانیت کے ہوتے ہیں، ایسے اجلاس میں ان کو ضرور بلانا چاہیے۔ پانچویں بات، آدمی کو کردار کا پختہ ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں دوسرے پر اثر انداز اس وقت ہو سکتی ہیں جب آپ کردار کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہ بنے۔ آپ کے کردار میں پختگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ وعدہ کریں تو اسے ایفا کریں، پورا کریں۔ کسی سے لیا ہے تو اسے واپس کریں۔ آپ داعی ہیں، آپ داعی ہیں، داعی ہونے کی حیثیت سے ایک مضبوط کردار سامنے آنا چاہیے۔ اتقوا مواضع التہمت، تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے آنے سے انکار کر دیا تھا، میں نہیں آتا۔ بادشاہ جا کر کہہ دو پہلے وہ تحقیقات کرائیں کہ ان عورتوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ میں ایک داعی ہوں اور داعی کا دامن پاک صاف ہونا چاہیے، اس پر کسی طرح کا داغ اور دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ مضبوط کردار کے مالک ہوں گے تو آپ چاہے کسی کو کہیں کہ آپ انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، یا نہ کہیں برابر ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی علیہ الرحمہ کا نام نامی تو علماء سن کے رکھتے ہیں۔ وہ ایک وقت سفر کر رہے تھے گنگو کا بیل گاڑی میں۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھی، گھر کی مستوعات ان کے ساتھ تھی، باپردہ خواتین۔ چل دیے، راستے میں ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مولانا بھاپ گئے، زور سے فرمایا ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو چاہیے وہ 10 درازی کیے بغیر ہم آپ کا مقصد پورا کر دیں گے۔ آپ کو مال چاہیے، مال ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہماری عورتوں کے زیورات چاہیے آپ کو، ہم اپنی عورتوں کے زیورات آپ کے حوالے کر دیں گے۔ سردار کہنے لگا ڈاکو کا، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد تو مال لوٹنا ہے، بغیر مزاحمت، بغیر دھکم پیر، بغیر مارے آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہمیں کیا کرنا۔ مولانا اپنی بیل گاڑی کے پاس واپس آئے، اپنی بہو بیٹیوں اور اپنے ساتھ کی مستورات سے فرمایا میں نے ڈاکو سے وعدہ کر لیا، اس لیے سب اپنے اپنے زیورات میری جھولی میں ڈال دو۔ سب نے اتار کر ڈال دیے، مولانا نے حوالے کر دیے، بیل گاڑی چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی میں کھسر پھسر ہونے لگی۔ مولانا نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ زیادہ اصرار کیا تو بتایا کہ حضرت ایک لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا زیور بچ گیا، ہنسلی لکھا ہے، یا گلے میں پہننے کا ایک موٹی سی ہنسلی ہوتی تھی، ایک ہنسلی میں نے اپنے سامان میں نیچے چھپا لی تھی، وہ بچ گئی، اور اپنے انگوٹھی نکال کر دے دی۔ مولانا نے گاڑی بان سے فرمایا ٹھہر جا، اور اس بیٹی سے فرمایا بیٹی جو میں نے وعدہ کیا اس وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا سارا مال دے دیں گے، اور یہ سارا مال نہیں گیا، بیٹی یہ زیور بھی اتار اس کے حوالے کریں گے۔ زیور لیا، پچھلے پاؤں بھاگے،
डाकुओं को लगा कि शायद पीछे से कोई कमक आ गई है, कोई मददगार आ गए हैं, हमला करेंगे, हथियार तान कर खड़े हो गए। मौलाना ने हाथ उठाकर फरमाया, मैं लेने के लिए नहीं आ रहा हूं, देने के लिए आ रहा हूं। लेने के लिए नहीं आ रहा हूं, देने के लिए आ रहा हूं। क्या दे रहे हो? तो कहा जो मैंने वादा किया था उसमें जरा सी चूक हो गई, बच्ची ने गलती से एक जेवर छुपा कर रख लिया था, अब पता लगा और मैंने वादा कर लिया था सब उतार कर दे देंगे। वो जेवर तुम्हारा हो चुका था, वो जेवर तुम्हारा हो चुका था, तुम्हारा जेवर, तुम्हारी अमानत, तुम्हें वापस करने के लिए आ रहा हूं, लो भाई अपना जेवर। डाकू कहने लगा, कहीं आप मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधलवी तो नहीं हो? अय्युहतुल्लाह, कहीं आप मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधलवी तो नहीं हो? क्योंकि इतना वादे का पक्का वही आदमी है कि जो जबान से एक बार कह दे पूरी कर देता है। मौलाना ने गर्दन झुकाकर फरमा, जी हाँ, मुझे मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधलवी कहते हैं। डाकू ने जेवरात वापस कर दिए, तौबा की और कहा कि एक आलिम अपने किरदार का इतना मजबूत, एक बार भी नहीं फरमाया इंसान बन जाओ, एक बार भी नहीं फरमाया मुसलमान बन जाओ, इस्लाम का कमाल नहीं बयान फरमाया, ईमान की खूबियां बयान नहीं फरमाई, सिर्फ किरदार की मजबूती से पूरे डाकुओं को, सरदारों को मुसलमान बना। तो मुझे और आपको मजबूत किरदार पेश करने की जरूरत है। कर लिया मजबूत किरदार। लास्ट बात, मेरा वक्त पूरा हुआ। हम लोगों ने समझ लिया कि अगर एक काम हमने कर लिया तो हम पर इनामात की बारिश होनी चाहिए, इनामात की बारिश होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ से मुकर्रब बना जाना चाहिए, फरिश्तों का नुज़ूल मुझ पर होना चाहिए, इल्हामात और मुबशरात मेरे बाने में होनी चाहिए, और दुनिया की सारे कमालात मुझे हासिल होने चाहिए अगर मैंने काम कर दिया। ये एक वाहिमाए शैतानी है, ये ख्याल है, ये नहीं आना चाहिए। और अगर किसी को मिल भी रही है फुतवात, मदरसा खोला, बहुत सा माल मिल रहा, फुतवात है, आप शेख बन गए, बहुत सी फुतवात आपको हासिल हो रही, तो देखिए मैं सीरत की रोशनी में आपको सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा गया था, एक सवाल पूछा गया, उसकी रोशनी में मैं आपको बताता हूँ कि जो जितना दीन में मजबूत होगा उसे उतनी फुतुहात नहीं, आजमाइशों के दौर से गुजरना पड़ेगा उसे। आपको और मुझे अपना दीन जांचना है, एक थर्मामीटर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। हुजूर से पूछा गया, अय्युन्नासी अशद्दु बलान, क्या पूछा गया? अय्युन्नासी अशद्दु बलान, हुजूर सबसे ज्यादा मुसीबतें किस पर आती हैं? हमसे अगर कोई पूछे, अरे भाई तू बेनमाजी इसलिए आती होंगी तेरे पर, तू सिनेमा देखता है इसलिए आती होंगी, तू गलत किस्म में मूवीज देखता है इसलिए आती होंगी, नहीं। अय्युन्नासी अशद्दु बलान, फरमाया अल अंबियाउ, सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना नबियों को होता है, नबियों को होता है। सुम्मल अमसल फल अमसल, और जितना डाउन होते चले जाओगे मुसीबतें कम होती चली जाएंगी। फिर फरमाया वइन काना फयुब्तल रजुल अला हसबि दीनिही, फिर आदमी के दीन के एतबार से आदमी पर मुसीबतें आती हैं। जो जितना दीन में मजबूत होगा उतनी मुसीबतें उसका पीछा करेंगी। फ़इन कान दीनुहु सुल्बन इश्तद्दल बला, फ़इन कान दीनुहु सुल्बन इश्तद्दल बला, दीन मजबूत खरा पूरा उतर रहा मेयार पर, फरमाते फिर मुसीबतें उसका पीछा करेगी।
حضرت مولانا عبد القوی صاحب کے بارے میں بھی آپ نے اخبارات میں پڑھا، کہاں جانا ان کو پڑا، کتنے مسائل سے سابقہ پڑا. یہ دین کی مضبوطی کی بات ہے. ان کا نہ دین حصول بل اشتد البلا. آگے فرما میرے اور آپ کے لیے وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر کسی کا دین کمزور ہوا، فی دِينِهِ رِقَّةٌ، کمزور ہوا تو مصیبتیں اتنی کم ہوتی چلی جائیں گی اور فتوحات آتی چلی جائیں گی. یہ تھرمامیٹر اور معیار دیا ہے، جتنا آپ دین میں مضبوط ہوں گے اتنی مصیبتیں آپ کا پیچھا کریں گی. اور مصیبتوں کے لیے ہمارے علماء پہلے بھی تیار رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بھی اسی کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ یہ لائن یہ انعامات سے نوازنے کی لائن نہیں ہے، یہ مالداریوں والی لائن نہیں ہے، یہ تو صبح بتایا گیا تھا خدمت والی لائن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والی مصائب کو ہمارے واسطے آسان فرمائے. امیر احباب جمع ہے درد دل کہہ لے، امیر احباب جمع ہے درد دل کہہ لے، مبادا پھر دل دوستاں التفات دوستاں رہے نہ رہے. یہاں ہر طرح کے علماء موجود ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. میں اس میں تضمین کرتا ہوں مظاہر کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، مظاہر کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.